وہ ستائے گئے، وہ روندے گئے، انہیں پیسا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ سبحانہ تو ان کی مدد کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ ایسے مظلوموں کی اللہ مدد کرے گا، 313 ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ کی مدد کرے گا، چھوٹی تعداد ہونے کے باوجود بھی اللہ ان کی قوت دے دے گا اور وہ کامیاب۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پہ پوری طرح قادر ہے۔ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ، وہ لوگ جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے ناحق، بغیر کسی وجہ کے ان کو اپنے گھروں سے نکال دیا گیا۔ اور نکال دینے کی جو وجہ وہ بتاتے تھے وہ کیا تھی؟ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، ان کا جرم یہی تھا کہ وہ کہا کرتے تھے ربنا اللہ، ہمارا رب تو اللہ ہے، نہ عزا ہے، نہ لات ہے، نہ منات ہے، نہ دوسرا کوئی سائن ہے، اللہ ہمارا رب ہے۔ وہی اکبر الآبادی والا شعر ہے، حریفوں نے رپٹ لکھوائی جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، سب سے بڑا جرم تو یہ۔ تو قرآن کریم بیان کرتا ہے الا ان یقول، سوائے اس کا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، کوئی جرم نہیں تھا، مگر یہ کہ وہ یقولو ربنا اللہ، کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ قتال کرے۔ یہ پہلی آیت ہے جس میں اشارتاً بات ہو گئی ہے کہ تم اپنی دفاع میں بڑھ سکتے ہو آگے، اور دشمن کے ان حوصلوں کو پست کر سکتے ہو اور ان پہ تم تلوار چلا سکتے ہو۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ میں وہ آیات نازل ہونا شروع ہوئیں جن میں صراحتاً قتال کرنے کی اجازت تھی۔ مثلا ایک دفعہ نظر ڈالیے سورۃ البقرہ پہ۔ سورۃ البقرہ میں آیت نمبر ہے 191، 191۔ ون نائن کے بعد دیکھ لیجیے، چند آیتیں ہیں جس میں مسلسل اجازت ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ یہ تو میں سورۃ آل عمران میں چلا گیا، سورۃ عمران میں، سوری میں حیران ہوں کہ سورۃ آل عمران کہاں سے آیا جی۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہ صراحۃ الحکم ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ، تم بھی انہیں قتل، حیث کہ جہاں کہیں جس حالت میں تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ آگے چلتے جائیے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آگے چلیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم۔ اگر تم پہ کوئی زیادتی کرے تمہیں بھی اجازت ہے کہ تم ایسی زیادتی کرو جیسے وہ تم پہ کر چکے ہیں۔ واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔
وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. یہ بھی اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو. مراد اس سے جنگ سے پیچھے ہٹنا. اگر تم قتال سے پیچھے ہٹ گئے خود ختم ہو جائے. لہٰذا ایسے نہ ہو کہ جنگ سے پیچھے رہ جاؤ, آگے بڑھو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. یہ یہاں پہ 195 تک ہو گئی بات. اب آپ اسی صورت میں آئیے 216 آیت پہ آ جائیے. آیت نمبر 216 216 سورۃ البقرہ. حفصہ پڑھیے. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم. جنگ تمہارے لیے, جہاد کرنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا, حالانکہ یہ ناپسند ہو تم میں سے بعض کے لیے. اور بعض اوقات ایک ناپسندیدہ چیز بھی ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہوتا ہے اور خیر ہی ہوتا ہے. یہ ہے آیت نمبر 216. 244 پہ آ جائیے, وہاں مزید تصریح اس بات کی. 244 جی 244. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. احسن بات. یہ وہ آیتیں ہیں جن میں قتال کا صراحتاً حکم آ گیا کہ تم اب تلوار اٹھا سکتے ہو, جبکہ انہیں تمہارا جینا دوبار کر دیا ہے. لیکن پہلی آیت جو نازل ہو گئی وہ یہی آیت ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرهم لقدیر الذین اخرجوا من دیارهم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ. یہ جرم ہے. آگے اب چلتے ہیں. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. یہ جہاد کا حکم کس لیے دیا جا رہا ہے؟ ولولا دفع اللہ الناس, اگر نہ ہٹانا ہوتا اللہ کا لوگوں میں سے بعض کو ببعض, بعض کے ذریعے سے, اگر اللہ بعض کے ذریعے سے بعض کو نہ ہٹاتا, حکم نہ دیتا قتال کا, تو کیا ہو جاتا؟ دنیا میں شر پسندوں نے اودم مچایا ہوتا تھا. کیسے بلا؟ لہدمت صوامع, تو ڈھا دیے جاتے گرجے, وبیع, اور عبادت کی جگہ یہود کے. صوامع, صومعہ کی جمع ہے راہب جہاں ہوتے ہیں, کنیسہ, گرجا, چرچ. اور بیعہ کی جمع ہے بمعنی یہود کی عبادت گاہوں کے لفظ استعمال کریں. وصلوات, اور عبادت خانے, یا صلوات سے مدرسے. ومساجد, اور مسجدیں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا, جن میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثرت سے. یہ سارے مراکز ختم ہو جاتے اگر اللہ ان کے ہاتھ نہ روکتا ان دشمنوں کے. اس سے اللہ ان کے ہاتھ روکنے کے لیے حکام نازل فرما دیتا ہے. یہاں سے کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یہودیوں کے, جو عیسائیوں کی جو چرچ ہیں, ان کے ٹیمپل ہیں, جو وہ کوئی مقدس ہے, قرآن کریم ان کو سپورٹ پیش کر رہا ہے.
اس لیے کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے، اس لیے کہ اپنے زمانے میں یہ عبادت کے مراکز درست تھے. جس وقت تورات کا نزول ہوا اسی وقت ہی یہود دین حق پہ تھے. انجیل جو پیغام لے آیا اس زمانے میں وہ انجیل کا پیغام درست تھا. اس لیے اس زمانے کے لحاظ سے اللہ سبحانہ نے عبادت کے ان مراکز کو باقی رکھا دشمنوں کے ہاتھوں سے. بعد میں اسلام آیا تو اسلام میں جو عبادت کے مراکز ہیں، مساجد ہیں یا مدارس ہیں، ان کو بھی اسی طرح تکرم اور تقدس حاصل ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کو بعض کے ذریعے، لَهُدِّمَتْ، تو ہدم کر دیے جاتے، ڈھا دیے جاتے، صَوَامِعُ، نصارہ کے عبادت خانے گر جائیں، وَبِيَعٌ، اور یہود کے گر جائیں، وَصَلَوَاتٌ، اور مدارس، وَمَسَاجِد، اور مسجدیں، یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، جن میں نام لیا جاتا ہے اللہ کا کثرت سے. دیکھیں بہت اچھی بات کی سنی بادشاہ نے توجہ دلائی کہ یہ صرف جو مقدس بتائیں وہ جن کے پاس آسمانی دین ہے. جن کے پاس آسمانی دین نہیں ہے ان کا صرف عبادت خانے کا ذکر ہی اس قابل نہیں کہ عبادت کا نام لے جائے. وہ ساری کی ساری کوشش تباہ و بربادی ہے. لہذا نہ تو مندروں کا نام لیا، نہ مجوس کے آتش خانوں کا نام لیا، اور نہ جو پارسی ہیں یا بدھسٹ ہیں ان کا نام لینا. وہ سرے سے سارے کی ساری گمراہی پہ ہیں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اور اللہ مدد کرے گا من اس کی، ینصرہ جس کی وہ مدد کرے گا. جس کی مدد اللہ نے ٹھہرائی ہے اس کی اللہ ضرور بضرور مدد کرے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست ہے، عزیز اور غالب ہے. اللہ سبحانہ خود مدد فرمائے گی ایمان والوں کی، اور اللہ سبحانہ کی طاقت ہے، غالب ہے اور قوی ذات ہے، اسی پہ ایمان. وصلی اللہ تعالی خیر خلق محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. یہ آیت نمبر 41 ہے سورۃ حج کی. سورۃ حج عمومی طور پہ مکی سورت ہے، لیکن جیسا کہ تفصیل سے بیان کر چکے ہیں اس میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق مدنی دور سے ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو ہجرت کے دوران نازل ہو چکی ہیں. جیسا کہ گزشتہ درس میں بھی آپ نے محسوس کر لیا کہ مکی دور میں تو ہاتھ روکے رکھنے کا حکم تھا، صبر کرنے کا حکم تھا، لیکن سورۃ حج میں ہم دیکھ رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ یہاں سے انہیں اپنے دفاع میں تلوار اٹھانے کی اجازت دی گئی ہے. اس لیے سورۃ حج میں یہ بات ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ یہاں سے جہاد کا آغاز اور جہاد کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے. معلوم ہوتا ہے ان آیات کریمہ کا تعلق مدنی دور سے ہے. مکی میں یہ لوگ ستائے گئے، دکھ دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی حکم یہ تھا اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. پھر بھی حکم یہ تھا فاصفحوا واعفوا، درگزر کرو، جانے دے دو، ان سے رخ پھیر لو. اس قسم کی آیاتیں تھیں. لیکن مدنی دور میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں کو آزادی سے اللہ کی عبادت کرنے کا موقع ملا،
تو حکم دیا گیا کہ اب ظالموں کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک لو، پھر روک دیا گیا۔ آج کی آیات خاص طور جو پہلی آیت ہے اسی کا تعلق اسی گزشتہ عنوان سے مربوط ہے، اور پہلی آیت ختم ہونے کے بعد دوبارہ ذوق جو ہے آیات کریمہ کا وہ مکی ہونے کا ثبوت دے رہا ہے۔ پہلی آیت جو آج ہم پڑھیں گے اس کی طرف لوٹ کر لیتے ہیں کہ گزشتہ آیات کریمہ میں ان لوگوں کو جو ستائے گئے اور ان لوگوں کو الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، اللہ سبحانہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ وَلَيَنْصُرُنَّ اللَّهَ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، یہ جو گھروں سے بے گھر کر دیے گئے ہیں اللہ سبحانہ خود ان کی مدد کرے گا، اور اللہ سبحانہ وہ دن دکھا دے گا کہ جس میں اس کا قوی اور عزیز ہونا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ آج کی آیات میں تسلسل یوں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم دکھا دیں گے الذین ان مکناہم فی الارض، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، وہ لوگ جن کو ہم قدرت دے دیں گے، مکناہم، تمکنت کہتے ہیں قدرت کو، تمکنت کہتے ہیں رعب اور دبدبے کو، تمکنت کہتے ہیں سلطنت کو، جن کو ہم زمین میں راج دے دیں گے، سلطنت دے دیں گے، رعب دے دیں گے، تو پھر جب ان کا راج ہوگا تو ان کی راج کس طرح سے گزرے گی؟ اقاموا الصلاۃ، سب سے پہلا کام جو کریں گے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا شکریہ اور اونچائی اور بلندی اللہ کے لیے یہ نظام نافذ کریں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ہم قدرت دیں گے ان کو ملک میں، سرزمین میں، دھرتی پہ، اقاموا الصلاۃ، تو قائم کریں گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور دے دیا کریں گے زکوٰۃ، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ حکم دیں گے بھلی بات کا اور وہ روکیں گے برائی سے۔ یہ تین ستون ہیں اسلامی حکومت کے لیے کہ جہاں مسلمانوں کی قوت آ جائے تو یہ تینوں ستونوں پہ کام ہونا چاہیے۔ اقامت صلاۃ ہے اور فقراء، یتیم و مسکینوں کی رعایت کرنا اور اس فریضے کی ادائیگی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ معروف کا چرچا ہو اور منکر کی حوصلہ شکنی ہو، منکر کو روک دیا جائے، یہ مسلمانوں کے کام ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ہجرت کر جاتے ہیں سب سے پہلا اجتماعی کام جو مدینہ منورہ میں کیا ہے وہ مسجد کی بنیاد۔ قباء کی بستی میں رہے تو وہاں بھی نماز کا انتظام اور مسجد کے لیے آغاز، لیکن جو ہی یثرب اور کھجوروں کی جھنڈ والی سرزمین میں چلے گئے تو سب سے پہلے جس جگہ آپ نے قیام کیا اس کے بارے میں پوچھا کہ یہ خالی جو پلاٹ ہے، خالی قطع ارض ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ اور جب بتایا گیا کہ 2 یتیم بچوں کی ہے سرزمین، تو آپ نے ابو ایوب انصاری سے ارشاد فرمایا کہ ان کی قیمت ادا کر، اور وہ زمین خرید لی گئی اور اس پہ مسجد بنائی گئی۔ وہ روئے زمین پہ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ پہلی مسجد، جس کا اونٹ، جس کا مٹی اور گارا بنانے میں خود اللہ کے نبی اعظم مدد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، پتھر اٹھانے میں خود ساتھ مدد کر رہے ہیں اور کام شروع کیا صحابہ کرام نے، حتیٰ کہ جب دیواریں مکمل ہو گئیں، وہ کچی دیواریں، اور اوپر ستون کھجور کے رکھے جانے لگے، تو سب سے بڑا ستون کھجور کا لانے والے خود اللہ کے نبی سے اپنے کندھے پہ۔ تو پہلا کام جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اجتماعی کام جو مدینہ منورہ میں کیا ہے وہ مسجد کا قیام، اور یہ مسجد جو ہے مسلمانوں کی اجتماعیت کے لیے بہترین رول ادا کرتا ہے۔ مسجد فقط اس جگہ کا نام نہیں جسے 5 وقت کے لیے کھول دیا جائے اور بند کر دیا جائے، بلکہ مسجد جو ہے مسلمانوں کی ترقی کا مرکز ہے،
یہ مرکز 24 گھنٹے کھلا رہے گا. مسلمانوں کے مشورے اسی جگہ پہ ہوا کرتے تھے. ان کی شورا مسجد میں ہی بیٹھا کرتی تھی. ان کے جو یونیورسٹی کے فارغ ہیں صفہ والے، وہ جو گریجویٹ ہو چکے ہیں، وہ مسجد نبوی سے گریجویٹ ہو چکے ہیں، مسجد نبوی سے پڑھ کر گئے. اور اس کے جو پہلے اسٹوڈنٹ ہے اس کا نام ابو ہریرہ. باہر سے آنے والے وفود ہیں، ان کا قیام کہاں ہو رہا ہے؟ زخمیوں کی عیادت ہو رہی ہے تو مسجد نبی میں باقاعدہ خیمہ لگایا گیا. اعتکاف اور رکع اور سجد کے لیے جو جگہ ہے وہ مسجد ہی ہے. نکاح شادی مسلمانوں کی خوشی ہے تو یہیں سے شروع ہوتی ہے. تو مسجد جو ہے اہم رول ادا کرتا ہے اور مسجد کو اہم رول ادا کرنا چاہیے. حضور کریم علیہ السلام نے دعوت کا کام بھی مسجد شروع کیا، حتیٰ کہ نجران کا جو وفد آیا ہے اور جس کے بارے میں صورت انفال نازل ہو چکی، ان کے مذاکرات کے لیے کافر تھے، عیسائی تھے وہ لوگ، اور آپ نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں ان کے ساتھ بات چیت شروع کی. تو یہ ہے اقامت صلاۃ کا جب نظام ہوتا ہے یہ ساری چیزیں اس کو شامل ہو جاتی ہیں. اس کی کیفیت ہے کہ اس نظام سے جو غائب ہو جاتا ہے تو عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں، کنا ظننا علیہ ظن السوء، تو ہم اس کے بارے میں برا گمان کرنے لگ جاتے ہیں. اگر کوئی آدمی فجر کی نماز میں نہ ملتا یا عصر کی نماز میں دکھائی نہ دیتا تو ہمارا گمان اس کے بارے میں بدلنا لگ جاتا کہ کہیں منافقین میں تو نہیں شامل ہوا. یہ ہے مسجد اور اس کا کام کہ مسجد کے ساتھ یوں جڑے رہتے ہیں ایمان والے. اس کی دوسری شکل دیکھیے، خلفاء راشدین کا جب دور آ جاتا ہے تو واقعی وہ پہلا دور ہے جو الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اس سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس آیت کریمہ کے بارے میں، فنا قبل البلاء. یہ وہ آیت ہے کہ جس میں عملی طور پہ ظاہر ہونے سے پہلے ان کی تعریف کی گئی. عملی ظہور تو اچھی شکل میں ہوا تو خلفاء راشدین کے زمانے میں نظام صلاۃ قائم ہوا، نظام امر بالمعروف قائم ہوا، لیکن قرآن کریم نے اس قائم ہونے سے پہلے ہی تعریف کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ صفتیں موجود ہیں. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. دنیا میں وہ جو فقط دنیا خرید و فروخت اور تجارت، فلاں کس جگہ سیل لگی ہے، وہاں کپڑا کتنے کا ملتا ہے، ہاں، اور کون سی گاڑی ہے، کون سا جگہ کاروبار ہے، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دنیا اس طرح کا. ورنہ اگر دین کے ساتھ مل کر کے دنیا کرے تو پھر ٹھیک ہے، پھر ایک آدھ بات دنیا کی بھی کر لے کوئی حرج نہیں. لیکن مستقلاً بیٹھے اس سے کہ آئیں گے ارباب تو یہاں ان سے بات ہوگی اور ایگریمنٹ یہاں کریں گے دنیا کے سارے کاروبار، اس کی بھی ہوگی. ورنہ دنیا اور دین دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں مومن کے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. وہ لوگ جب ہم ان کو قدرت دیں اس دھرتی میں تو وہ قائم رکھیں نماز کے نظام کو. وآتوا الزکاۃ، اور دے دیا کریں زکوٰۃ. وامروا بالمعروف، اور وہ حکم کریں بھلے کام کا. اب سعودیہ میں یہ نظام دیکھیے جہاں موجود ہے، کتنی برکت ہے اس نظام کی. اقامت صلاۃ، چڑھنے والے کتنے چڑھتے ہیں، متوا کرتے ہیں، کیا کر کے ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جو بھاگنا چاہتے ہیں ادھر ادھر ستونوں کے پیچھے چھپنا چاہیں یا باتھ روموں میں چھپنا چاہیں وہ چھپ جاتے. لیکن بہرحال مسجدوں کی کیا حالت ہے اور پورے دن رات کی حالت کیا ہوتی ہے کہ لوگ کس طرح مسجد سے جڑے ہوئے. تو ایک دفعہ مدینہ یونیورسٹی پڑھائی کے دوران آئے تھے ملک خالد، ملک فہد سے جو پہلے. تو
آئے کلیت شریعہ میں پڑھ رہے تھے، سن رابع میں آخری سال تھا، تو تفسیر کی کلاس چل رہی تھی اور وہ داخل ہوئے اور جا کر کے بیٹھ گئی، میں بادشاہی ہیں، ملک خالد ہیں، اور آ کر کے ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھ گئے اور شیخ شنقیطی جو ہیں وہ درس دے رہے تفسیر قرآن کریم، تو اتفاق سے الذین مکناہم فی الارض کی بات آئی، درس اسی سے آج، اور ملک خالد وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ دوسرے جو گروپ والے ہیں وہ بیٹھے ہوئے کلاس روم میں اور سن رہے ہیں۔ اس کے بعد جب درس ختم ہوا، پیریڈ ختم ہوا، تو ان کو موقع دیا کہ آپ کچھ بولیں۔ ملک خالد خود بیان کر رہے تھے کہ ہمارے والد محترم ملک عبدالعزیز جو تھے بہت اہتمام کرنے والے تھے نماز کا، گھروں کے اندر کسی کو چھوڑتے نہیں، کمرے میں گھستے تھے سارے بچوں کو نہیں۔ ملک خالد اپنا واقعہ بیان کرتے کہ ہم بچے تھے یا چھوٹے تھے تو نیند زیادہ آتی تھی، تو والد صاحب آتے تھے اور وہ کیا تھے، پانی ہوتا تھا، جگ ہوتا تھا، وہ پانی پھینکتے تھے اور اٹھاتے تھے ہم سب، لیکن نماز ضرور پڑھاتے تھے۔ تو ان نمازوں کی ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز کو ساری بے حیائی اور برائی کاموں سے روک دیتی ہے۔ اگر گھر کے اندر یہ نظام باقی ہے تو گھر میں برکت آ جائے، فرض ہونا تو اپنی جگہ۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ حکم کرے بھلے کام کا، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور منع کرے برائی سے۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ معروف کا امر دینے والے ہوتے ہیں اور منکر سے نہی کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ سلطان کا کام یہ ہونا چاہیے، عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن سلطان کے بس کی بات ہے۔ جس کے پاس قوت ہوتی ہے وہ معروف کو پھیلائے اور منکر کو، برائی کو روکے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور تمام معاملات کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، عاقبۃ الامور، سارے کاموں کا فیصلہ، سارے کاموں کا انجام۔ چنانچہ مسلمانوں کی موجودہ حالت دیکھ کر کے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کا انجام بھی یہی ہوگا، نظام قائم کرنے والے ہوں گے اور پوری زمین کے تابع ہوگی۔ آج تو ہجرت کر کے اتنی معمولی تعداد میں یہ جا رہے ہیں، اور مکے میں تو اتنی چھوٹی سی تعداد ہے، لیکن اللہ سبحانہ اس وقت ارشاد فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کہ تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آگے چلیے، وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ۔ اب یہ پھر وہی رخ آ گیا آیات کریمہ کا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مکی صورتیں ہیں، مکی آیات کریمہ۔ تین مکی آیات کریمہ میں تسلی ہے۔ اے پیغمبر، اگر آپ کو یہ پتھر مار رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کو زخمی کر رہے ہیں اور آپ کے صحابہ کرام پہ طعنہ زنی کر رہے ہیں، تو اس تمام صورتحال میں پریشان نہ ہو جائیے، استقامت کے ساتھ اپنے کام کو آگے جاری رکھیے، گھبرائیے نہیں سر۔ بالکل یہی صورتحال آپ سے پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی آ چکی ہے، اور وہ لوگ بھی ہٹے نہیں اپنے مشن سے، آپ بھی نہ ہٹے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں، یعنی پچھلا آپ نے وہ شان نزول پڑھ لیا تھا نا، کہ کس طرح ابو جہل اور اخنس ابن شریق، وہ دونوں بڑے سردار، وہ ایک دفعہ آپس میں تنہائی میں مل بیٹھے۔ اب یہ مخالفت میں شمشیر برہنہ تھے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور مسلمانوں کے خلاف میں ہمیشہ، لیکن اخنس نے کہا ابو الحکم یا ابو الحکم، یہ ابو جہل کا لقب تھا۔ ابو الحکم کا معنی انصاف والے، جج، یہ ان کا اس وجہ سے اس کو لقب دیا گیا تھا۔ یا اگر حکم کا معنی کریں تو حکمت والے عظیم انسان،
یہ تو اسلام کا جب انہوں نے انکار کیا تو ابو الحکم سے ابو جہل ٹھہر گئے کہ جاہل ہی ہیں جو حق کو نہیں پہچانتے. اور آگے آیات آ رہی ہیں کہ لا تعمل ابصار ولکن القلوب التي تعمل قلوب التي في الصدور، یہ کہتے ہیں. تو وہ اخنس ابن شریح نے کہا ابو الحکم ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی بھی ہماری بات نہیں سن رہا، ہم تنہائی میں ہیں، دل کی بات سنائی محمد کے بارے میں تمہارا کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا سچی بات تمہیں سنو، سچی بات ہے کہ آدمی جھوٹ بولتا نہ کبھی اس سے جھوٹ سنا ہے. مسئلہ سارا یہ ہے یہ جو بنو قصی ہے ان کے پاس ہے کعبے کی چابیاں، ان کے پاس ہے سقیا حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کے پاس ہے، حراسہ دربانی جو ہے کعبے کی وہ ان کے پاس ہے، سارے شرف ان کے پاس ہیں. اب نبوت بھی ہم ان کے گھر میں کیسے تسلیم کر لیں؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن قصی ابن کلاب بنو قصی ہیں، تو ہم جو بنو مغیرہ ہیں ہم لوگ ان کی کیسے بات تسلیم کریں کہ ساری اچھائی ان میں آ جائیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اصل مسئلہ یہ ہے، میں جھوٹا نہیں کہتا، جھوٹ کبھی نہیں بولا، لیکن ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرنے کے لیے جگر نہیں، قبول نہیں کر سکتا. تو قرآن کریم نہیں سیکھ رہا تھا فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے پیغمبر وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، لیکن یکذب جھٹلاتے اس کو جس پیغام کو آپ اللہ کی طرف سے لائیں، اس کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں. اللہ کا پیغام کیا لے کر وہ کہا کرتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اتنے سارے سائیں، اتنے سارے ٹھاکر، اتنے سارے شریف 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 شریف، ان تمام کو چھوڑ کر ایک خدا کی بات کرتا ہے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ بات بڑی عجیب ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور کسی کو نہیں مانتی ہے، صرف ایک کو مانتے ہیں ان ھذا لشیء عجاب. تو یہ مسئلہ تھا ان کا. قرآن کریم ایسے ماحول میں تسلی دے، اگر یہ لوگ جھٹلاتے ہیں آپ کو، آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے پہلے پیغمبر بھی اس طرح جھٹلائے گئے. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ، اور اگر وہ جھٹلائیں تجھے فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ، تو جھٹلا چکی ہے اس سے پہلے قوم نوح، نوح کی قوم، وعاد وثمود، اور عاد اور ثمود بھی جھٹلا چکی ہے اپنے اپنے پیغمبروں کو. وقوم ابراہیم، اور ابراہیم کے قوم کی حالت دیکھ لیجئے کہ اس کو آگ میں ڈال چکے وہ لوگ. وقوم لوط، اور لوط کی قوم نے بھی یہ حرکت کی اپنے پیغمبر کے ساتھ. واصحاب مدین، اور مدین کے لوگوں کی حالت دیکھیں انہوں نے اپنے پیغمبر شعیب کے ساتھ کیا کیا. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کو بھی یوں ہی جھٹلایا گیا. کسی بھی پیغمبر کی تاریخ دیکھ لیجئے اسی طرح تکذیب سے بھری پڑی ہے مشرکین کی جانب سے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر ان تمام صورتوں میں نے ڈھیل دے دی کافروں کو. ثم اخذتهم، پھر ایک مدت گزرنے کے بعد میں نے آپ پکڑ لیا انہیں. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے پڑا ان کو میرا انکار کرنا. فَكَيْفَ، پھر کیسے ہوا کان نکیر، وہ جو انکار کرتے تھے اس کا مزہ کیسے مل گیا، وہ بھی تو پوچھو ان سے. عاد والوں سے پوچھو، ثمود والوں سے پوچھو، قوم لوط سے پوچھو. وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ، اور مدین والے. وَكُذِّبَ مُوسَىٰ، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، پھر میں نے ڈھیل دے دی منکروں کو. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر آپ پکڑ لیا میں نے ان کو. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر کیسے ہوا انجام اس انکار کا. فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ،
اور یہ جو مکے والے جو ہیں اپنے ان آبادیوں پہ، برادریوں پہ، اپنے گندم اور غلے پہ، ان چیزوں پہ اترا رہے ہیں، یہ چیزیں اترانے کی قابل نہیں ہیں۔ آپ ذرا اس سے اور بڑی بڑی بستیوں کی مثالیں دیکھ لیجئے، کیسی بڑی بڑی بستیاں ہیں، ہم نے کیسے ان کا تہس نہس کر دیا، میٹھے نامیوں کے نشان کیسے 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 مٹ گئے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ کتنی بستیاں ہیں، اہلکنا ہلاک کر ڈالی انہوں نے۔ قرطبہ کی حالت دیکھیں، کتنا مسلمانوں کا راج تھا وہاں، لیکن جب راستے سے ہٹ گئے، آج اسی قرطبہ میں عیسائیوں کے گھوڑے بندھے ہوئے ہیں۔ بغداد کے قصور کا حال دیکھ لیجیے، ایک قصر نہیں، دوسرا قصر نہیں، تیسرا قصر نہیں۔ آج ان قصور کی حالت یہ ہے کہ بول و براز اور گندگی کے ڈھیر بنے ہوئے جگہ بنے ہوئے۔ کتنی بستیوں کو اس طرح ہلاک کر ڈالے۔ اپنے زمانے میں فرعون ہوتے ہیں، ہم ڈھیل دیتے جاتے پھر اچانک کھینچ لیتے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور کتنی بستیاں غارت کر ڈالی ہم نے اس حال میں کہ وہ گنہگار تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، پھر گر پڑی وہ اپنی چھتوں کے اوپر۔ خاویہ گری پڑی، عروش عرش کی جمع، عرش چھت کو کہتے ہیں۔ عموماً یہ ہے کہ مکان جب بوسیدہ ہو جاتا ہے تو پہلے اس کی چھت گرتی ہے، اور چھت گرنے کے بعد پھر دیوار گر جاتی ہے اس کے اوپر۔ تو یہ ہے خاویہ علی عروش، گری پڑی ہے اپنی چھتوں کے اوپر، کہ چھتیں بوسیدہ ہو کر گر گئی اور اس کے بعد دیوار بھی ان کے اوپر ہی آ کر گئی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ، پھر وہ گری پڑی ہیں، عَلَى عُرُوشِهَا، اپنی چھتوں پہ۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں جو بیکار پڑے ہیں۔ معطلہ تعطیل سے ہے، بیکار۔ کنویں تو ہیں لیکن کوئی ڈول نکالنے والا نہیں، آبادی ہی نہیں۔ دیکھیں جو صالح علیہ السلام کی جو بستی تبوک سے آگے ہے، وہاں پہ وہ کنواں پورا پتھریلا علاقہ، چٹان ہی چٹان ہے، اور چٹانوں کو کاٹ کاٹ کے بڑا کنواں بنایا گیا۔ آج اتنے ہزار سال گزر چکے، وہ کنواں ابھی تک موجود ہے، لیکن اس کنویں سے وہ لوگ دبدبے والی قوم جو پانی نکال کر کے اونٹنیوں کو پلاتے، جانوروں کو اور پوری بستیوں کو، آج وہ قوم موجود نہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے کنویں ہیں جو نکمے پڑے ہیں، جو بیکار ہیں۔ وَقَصْرٍ، اور کتنے محل اور قصور ہیں، مشید، جو اچھے بندے ہوئے ہیں، پختہ محلات ہیں، آج وہ سب ویراں پڑے ہیں۔ وہاں الو ہی بول رہا ہے اور کوئی نہیں۔ اور آپ اپنی تاریخ دیکھتے ہیں، پاک ہندوستان، پاکستان میں، ابھی ہندوستان میں قدیم آپ کی تاریخ، کتنے سو سال آپ نے حکومت کی وہاں پہ، گنتے جائے اتنی صدیوں پہ آپ کی حکومت ہے، لیکن آج ان محلات کی اور ان قصور کی صرف کھنڈرات باقی ہیں اور کچھ باقی نہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے محل ہیں جو خوب مضبوط رہے اپنے وقت میں۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ کیا ہو گیا ان بزنس مین کو؟ یہ مکے کے کاروباری لوگ، یہ تو بہت گھومنے پھرنے والے لوگ ہیں، گھوم پھر کر کے بھی وہ مشاہدہ کی دنیا میں کیوں نہیں آتے؟ ان کا تو رحلت الشتاء والصیف ہے،
گرمی اور سردی میں ان کے شام کی جانب سے قافلے جاتے ہیں اور صیف میں یمن کی طرف جاتے ہیں، ہر طرف ان علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں ان قوموں کے نشان جو مٹ گئے تھے اپنے غرور، تکبر اور انکار کی وجہ سے، ان مٹے ہوئے کنڈرات کو دیکھ کر کے یہ ہوش کی آنکھیں کیوں نہیں کھولتے؟ کیا ہو گیا ان کو؟ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ سیر نہیں کرتے ملک میں، فتکون لہم قلوب، پھر ہوتے ان کے لیے دل ایسے، یعقلون بہا، جس کے ذریعے سے وہ سمجھ جائیں۔ ایسے دل کیوں نہیں کہ جو ان عبرت کی جگہوں سے عبرت حاصل کر لیں؟ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ دل کے نور، آنکھ کے دیکھنے کو بصارت کہتے ہیں، دل کے دیکھنے کو بصیرت کہتے ہیں۔ بصارت تو ہے لیکن بصیرت نہیں ہے، اس لیے ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ بصارت کے بجائے بصیرت سے کام لیں۔ ان کے دل ایسے ہوں جو دیکھنے والے ہوں، سمجھنے والے ہوں۔ ان کے دل ایسے کیوں نہ رہے؟ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ، پھر ہوتے ان کے لئے دل، يَعْقِلُونَ بِهَا، جس سے وہ سمجھتے، او آذان، یا کان ہوتے ان کے، يَسْمَعُونَ بِهَا، جن سے وہ سنتے، ان چیخ و پکار کو سن لیتے اور ان ڈول دھمکوں کو سن لیتے۔ کاش ان کے دل ایسے ہو، ان ظاہری چکا چون میں پھنس جاتے ہیں اور ان کو سب کچھ سمجھ جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر کی جو کھوکھلا پن ہے اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہی اکبر آبادی کا مغربی تہذیب کے بارے میں جو شعر ہے نا، سدارے شیخ کعبے کو ہم انگلستان جائیں گے۔ آج کل ہے نا امریکہ جانا ہے، ہر ایک امریکہ کے پیچھے پڑا، امریکہ جا رہا ہے اور انگلینڈ جا رہا ہے، وہاں بڑی ترقی ہے نا، تو اس کو بھی یہی ہے، وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، سدھارے شیخ کعبہ کو، کہ کعبہ شیخ کے حوالے کر دو، ہم انگلستان جائیں گے، وہ دیکھیں گھر خدا کا، ہم خدا کی شان دیکھیں گے۔ تو اصل شان تو وہاں جہاں ہر طرف میم ہی میم ہے ہر طرف، اور جن کے جسم پہ کپڑا تک نہیں ہوتا تو وہ شان دیکھیں گے، اور یہ خدا کا گھر تو پرانا ہوگا۔ تو یہ کیفیت ہو گئی ہے جی کہ صرف ظاہری جو چکا چند اور سرخی پاؤڈر ہے اس میں سب کچھ رکھ لیا ہے، دل کی جو نگاہیں ہیں وہ نگاہیں کام نہیں کرتی۔ قرآن کریم اس جانب دعوت دیتا ہے، افلم یسیروا فی الارض۔ دوسرا یہ سیر و سیاحت کی اجازت ہے، لیکن سیر و سیاحت کے لیے موٹو کیا ہونا چاہیے، مشعل راہ کیا ہونا چاہیے؟ مشعل راہ عبرت حاصل کرنا۔ اگر عبرت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے ہو تو پھر اجازت، لیکن عبرت کے بجائے اگر عیش و عشرت کے لیے کہ رمضان شریف کا مہینہ آ گیا ہے، اب چھٹی چاہیے، ہم جا رہے ہیں تائی لینڈ جائیں گے اور فلاں جگہ جائیں گے اور وہاں ٹھنڈک ہے، تو یقیناً وہ اصول اور سب چیز کی یہ بات خلاف ہے۔ یہ شخص اگر ضرورت ہے کہ امت کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو جائز ہے۔ امت کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے، اور سائنس کی بھی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں اور جگہ نہیں مل رہی، صرف وہاں جگہ مل سکتی ہیں تو ضرورت کی حد تک جائز ہے۔ اب مسئلے کو ضرورت تک رکھیں، وہاں ضرورت ہے یا وہاں پیسہ ہے۔ بات کرنے مطلب تو ہوتا ہے کہ ویزا تو اسٹڈی کا ملتا ہے تو کسی چیز کا ملتا ہی نہیں، اس لیے اسٹڈی کے ویزے سے ہی داخل ہونا ہے اور پھر سارا کام وہی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے۔ جی ہاں وہی کہہ رہا ہے۔ دوسرا یہ وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی جانے کی اجازت ہے، مائیگریشن کی اجازت ہے، اگر آپ دعوت کی نیت سے جاتے ہیں۔ آپ جائیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، حق بات بتانے کے لیے اجازت ہے، اور آپ کے آباء و اجداد اس طرح سے گئے۔ لیکن اگر آپ گئے ہیں ڈالر 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 ڈالر، صبح ڈالر، شام ڈالر، دوپہر کو ڈالر، ہر وقت ڈالر ڈالر ڈالر، تو پھر یہ مطلب ہے۔
یہ مختصر یہ عرش اور سقف سقف چھت کو کہتے ہیں، عرش کو مانے تخت کی اونچی جگہ، تو چھت کے لیے اونچی جگہ، سقف دونوں ایک ہی جگہ. سقف چھت کو کہتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب، پھر کیا کیوں یہ سیر نہیں کرتے ملکوں میں، پھر ہوتے ان کے لیے دل، یعقلون بہا جن سے وہ سمجھ جاتے، آوازان یا ہوتے ان کے کان، یسمعون بہا جن سے وہ سن لیتے، فإنها لا تعمى الأبصار سو کچھ آنکھیں ہی تو نہیں ہیں جو اندھی ہو جاتی ہیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لیکن اصل ہے جو دل اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو سینے میں موجود ہیں، وہ اندھے ہو جائیں تو بڑی پریشانی اس کی. فإنها لا تعمى الأبصار پس نہیں ہے جو اندھی ہو جاتی ہیں صرف آنکھیں، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور لیکن ہو جاتے اندھے دل جو کہ سینوں میں ہیں. یہ سب مکی آیات کریمہ ہیں. اب آگے چلیں. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور لوگ آپ سے جلدی کرتے کہ لے کے آؤ عذاب. مسخرہ استہزاء کا ایک پہلو یہ ہے کہ بجائے کام دھرنے کے، عمل کرنے کے، خوف اور ڈر محسوس کرنے کے، الٹا مذاق اڑاتے. ہاں کہاں ہے تمہاری وہ قیامت، وہ حساب کتاب کہاں ہے، وہ جس عذاب سے ہمیں ڈرا ہے دکھا کے دے دو پھر ہم مان لیں گے، ہمیں کوئی ڈر نہیں موت سے. نعوذ باللہ مذاق کے یہ طریقے ہیں جو حضرت انسان اس پہ اتر آیا ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں عذاب کے لیے. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور ہرگز نہیں ٹالے گا اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو. اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ کر کے دکھائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں جب ان کے سامنے عذاب نہیں آتا، فوری ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی تو عذاب نہیں آئے گا. عذاب آئے گا، اللہ چکائے گا لیکن اپنے وقت پہ. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ اور خلاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ وعدہ اپنے وعدے کا. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اصل بات ہے اے بنی آدم تمہاری کھوپڑی کا. تمہاری جو کھوپڑی ہے اس میں تمہارے ہاں جو شماریات ہیں، اسٹیٹسٹکس ہیں، ان میں تم شمار کرتے ہو 24 گھنٹے کو ایک دن کہتے ہو. تمہارے ذہن میں جو دن ہے اس کا معنی ہے 24 آورز، 24 گھنٹے. اللہ سبحانہ جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اس میں یہ تمہارے 24 گھنٹے والے دن جو ہیں وہ 1000 ہو جائیں گے، پھر ایک دن ہوتا ہے. آپ کے وقت ہے سولر سسٹم سے، شمسی تقویم سے ہے نا. سورج چڑھتا ہے، غروب ہوتا ہے، پھر دن کہتے ہیں، اس کو رات کہتے ہیں اور اس کو تاریخ بدلنا کہتے ہیں. اللہ کے ہاں تو یہ شمس مخلوق ہے، اس نے خود اس شمس کو پیدا کیا ہوا ہے. جب یہ شمس ہی نہیں ہوگا پھر تقویم کیسے ہوگی؟ جب یہ سورج ہی نہیں ہوگا جس کی وجہ سے دن کو کہتے ہیں اور رات کو آپ رات کا نام دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے تاریخ تبدیل کر لیتے ہیں، قیامت میں تو سورج بھی ایک نیزے کے برابر آ جائے گا اور یہ سورج ہی نہیں رہے گا. تو اس سے فرمایا اللہ کے ہاں جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ذرا لمبا قسم کا ہے. یہاں پہ تو 1000 کا ہے اور دوسری جگہ ہے 50,000 سال کی، 50,000 سال برابر. اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بعض مفسرین نے یہ تعویل کیا کہ ایک دن قیامت کا جو ہوگا وہ 1000 سال کے برابر، اور جو حساب کا حشر کا دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر.